محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان کی حیثیت کیا تھی؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے سارے انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے ساری دنیا کے لیے۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن شریف کی تمام آیتیں گنی ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی آیتیں۔ تو اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہم کو سمجھایا ہے، انسانی تاریخ کا ذکر کیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی باتیں ہم کو بتائی ہیں، حکمت کی باتیں ہم کو سنائی ہیں، آثار کائنات یعنی کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ استدلال کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، سمجھاتا ہے، پوچھتا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وہ وقت، وہ مرحلہ، وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے جھک جائیں؟ عقل کو بھی مطمئن کیا ہے، دلائل بھی دیے ہیں، جذبات سے بھی اپیل کی ہے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ جو قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آثار کائنات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، زمین و آسمان کی مختلف نشانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور پیش کر کے پوچھتا ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں یا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ وہ ایک خدا ہے یا کوئی اور بہت سے خدا ہیں؟ کیا بہت سے شریک ہیں؟ دنیا نے اللہ کے بارے میں بڑے غلط عقیدے بنائے، خود اپنی طرف سے گھڑ لیے۔ کسی نے کہا کہ خدا کی بیوی ہے، کسی نے کہا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، دی اونلی سن، دی اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا، اس طرح کی بات کسی نے کہی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے لیکن خدا اس کائنات کو بنانے کے بعد جا کر آرام فرما رہا ہے، سو رہا ہے، اور اس نے دیویوں کو، دیوتاؤں کو اس نے ان کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ 33 کروڑ دیوی و دیوتا ہے، کوئی کھانے کا ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی زندگی کا ہے، کوئی موت کا ہے، کوئی موت کے بعد کے عالم کا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی تعلیم کی دیوی ہے کہ وہ میوزک کو کنٹرول کرتی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں دلائل دیتا ہے قرآن مجید میں، کہتا ہے سوچو، غور و فکر کرو، کیا اس کائنات میں کوئی دو خدا ہیں، ایک ہی خدا ہے؟ اس طرح کی آیات ہمارے سامنے سورہ نمل میں آتی۔ سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورت، اس کی آیات 60 سے 64 تک۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم ان آیات کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ جو 5 سوالات ہم سے کر رہا ہے ان کے سوالات دینے کے لیے اپنے آپ کو عقلی طور پر دلائل کی روشنی میں تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اِلَٰهٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلَٰهٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ مزید فرمایا جا رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان آیتوں میں 5 سوالات ہمارے سامنے کیے گئے ہیں، آثار کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو ہمارے سامنے پیش کر کے اس کا جواب ہم کو دینا ہے، بلکہ ایسی نشانیاں پیش کی گئی ہیں کہ ان نشانیوں میں ہی ان سوالات کے جوابات پوشیدہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پوچھا جا رہا ہے،
وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس آب پاشی سے خوش منظر باغ اگائے۔ تمہارے بس کی بات تو نہ تھی کہ تم ان درختوں کو، ان باغوں کو اگاتے۔ پھر کچھ کہا جا رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان کاموں کے کرنے والا؟ بلکہ ان لوگوں کا شیوا ہی کھجروی ہے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، سکون حاصل کرنے کی جگہ، اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان اونٹ کھڑی کر دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان کاموں کا کرنے والا؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کون ہے جو بے قرار دل کی پکار سنتا ہے جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس کو پکارنے لگتا ہے اور اس کا دکھ دور کر دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ سب کچھ کرنے والا تم لوگ سوچتے ہی نہیں؟ اور وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے ساتھ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان کے خزانوں سے روزی دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہیے، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس طریقے سے ان آیات میں ہمارے سامنے کائنات کے مختلف گوشوں سے نشانیاں لالا کر دی جا رہی ہیں، غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن غور و فکر پہ بڑا زور دیتا ہے۔ قرآن مذہبی کتابوں میں، صحیفوں میں پہلی وہ کتاب ہے جس میں آثار کائنات سے، یعنی کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی کی نشانیوں سے دلائل دیے گئے ہیں، سوچنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اور آج کا یہ دور، یہ سائنٹیفک ایج، یہ ایج آف نالج، یہ اس معاملے میں بہت زیادہ مددگار ہے، کیونکہ آج ہم زمین کی تہوں کو کھود کر اندر جا رہے ہیں، آج ہم گہرے سمندروں کو چھان رہے ہیں، آج ہم نے دریاؤں کے رخ بدل دیے ہیں، آج ہم چاند کی سیر کرتے ہیں، آج ہم ستاروں کا مطالعہ کرتے ہیں، آج ہم سپر نووا یعنی کروڑوں سال پہلے جو ستارے پھٹے تھے اس کا ملاحظہ آج ہم کرتے ہیں اپنے دوربینوں کے ذریعے سے۔ تو یہ دور ہے جب کہ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ان باتوں پہ ہم غور کریں گے تو ہمارا وہی جواب ہوگا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو اسی کو عبادت کی جائے، اسی کو معبود بنایا جائے، اسی کو پکارا جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت۔ اب آئیے ہم ذرا تفصیل کے ساتھ ان میں سے ایک ایک سوال کو لیں اور اس سوال پہ غور و فکر کریں۔ پہلی بات، وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ آسمان و زمین کا محاورہ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے، یونیورس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ یہ زمین جو 25,000 میل کا ایک گولا ہے جو پھر رہا ہے، 24 آورس میں 25,000 مائل گھوم جاتا ہے، اور سورج کا ایک چکر لگاتا ہے ایک سال میں۔ اور اس ایگزیکٹنس کے ساتھ، اس پریسیجن کے ساتھ ہماری یہ زمین سورج کا چکر لگاتی ہے کہ 365 days 5 hours 48 minutes 45.51 seconds، 40.5 سیکنڈ نہیں بلکہ 40.51 سیکنڈ۔ کتنی ایگزیکٹنس ہے، کیسا پریسیجن ہے، ایک سیکنڈ کی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ 365 دن، 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.5 نہیں بلکہ پھر میں زور دے رہا ہوں 45.51 سیکنڈ، اس طریقے سے سورج کا چکر زمین لگا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر پوچھتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں سے بھاپ کو اٹھا رہا ہے۔ سمندر میں تقریباً جو پانی ہوتا ہے تقریباً اس میں 4-5% نمک گھلا ہوتا ہے، کھاری پانی ہوتا ہے، لیکن سمندر سے جو پانی اوپر جاتا ہے تو خالص ڈسٹلڈ واٹر مقطر پانی کی صورت میں جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے بریک کا وقت ہو گیا ہے، آپ تب تک ان باتوں پر غور و فکر کرتے رہیے، چند منٹ کی ہمیں اجازت دیجیے۔ بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
محترم ناظرین، بریک کے بعد ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ دوبارہ خوش آمدید۔ آئیے آثار کائنات پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر جن کے اندر بہت زیادہ مقدار میں نمک گھلا ہوا ہے ان کو ایک اصول کا پابند بنایا ہے۔ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے اپنی شعاؤں کو بھیج رہا ہے۔ یہ شعائیں اثر انداز ہوتی ہیں سمندر پر، سمندر سے بھاپ اٹھنے لگتی اور ایک بھاپ بادلوں کی صورت میں تبدیل ہوتی۔ یہ بادل تقریباً 4-5 ہزار فٹ سے لے کر 15-20 ہزار فٹ تک چھائے ہوئے رہتے ہیں، اور وہاں سے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو بارش کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے اور پانی برسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہا ہے کہ یہ بادلوں سے یا آسمان سے یہ بارش کون برسا رہا ہے، اور آب پاشی کا اریگیشن کا انتظام کون کر رہا ہے، اور یہ درخت کس طریقے سے اگ رہے ہیں۔ پانی کے بغیر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، پانی ضروری، پانی حیات کی ترقی کے لیے ضروری۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اپنے بدن کو دیکھے، ہمارے خون میں 80% سے زیادہ پانی، ہمارے گوشت میں بدن میں 60% سے زیادہ پانی، یہاں تک کہ جو ہماری ہڈیاں ہیں، سوکھی ہڈیاں، ان میں بھی 23% پانی۔ چنانچہ پانی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے زمین میں جو مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب گھل جاتے ہیں اور پھر درخت پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہارے بس کی بات تو نہ تھی کہ تم درختوں کو اگاتے؟ اللہ تعالیٰ ہے جس نے درختوں کو اگایا ہے۔ باٹنی کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زمین پر تقریباً 8 لاکھ قسم کی انواع پائی جاتی ہیں، مختلف پیڑ پودے، کائی، درخت وغیرہ وغیرہ۔ غلہ بھی پیدا ہوتا ہے، ترکاریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، پھل بھی پیدا ہوتا ہے، دال دانے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں ہیں، مختلف قسم کے پتے ہیں۔ کوئی پتا کوئی دانہ بیکار نہیں ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی میڈیسنل کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان کاموں کا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کا شیوا ہی کجروی ہے، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھے طریقے سے سوچتے ہیں، ٹیڑھے طریقے کو اپناتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، سکون کی جگہ، آرام و سکون کے ساتھ رہنے کی جگہ بنایا؟ اتنی تیزی کے ساتھ زمین چکر لگا رہی ہے، 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جاتی ہے۔ ایک اور بات، یہ ہماری زمین سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، اور سورج کے اطراف چکر لگانے کی جو سپیڈ ہے آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹے میں 66,661 میل، 66,661 میل کے حساب سے یہ سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، اور سال بھر میں ایک چکر اپنا پورا کرتی ہے، اور سال بھر میں تقریباً 58.5 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرتی۔ کسی آدمی نے بڑی مزے کی بات کہی، لائف may be a bit difficult on this earth but it includes an annual free trip around the sun۔ ہو سکتا ہے زمین پر ہماری زندگی ایک حد تک مشکل ہو، لیکن اس بات پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ سال بھر میں ایک بار ہم کو سورج کے اطراف ایک فری ٹرپ لگانے کا موقع ملتا ہے۔ اتنا بڑا سفر ہم کرتے ہیں، 58.5 کروڑ میل کا سفر ہم کرتے ہیں۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرارگاہ بنایا، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ جس طرح بچہ گہوارے میں سو جاتا ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، زمین کو کھود رہے ہیں، پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں، پتھروں کو نکال رہے ہیں، بلڈنگوں کو بنا رہے ہیں، کیمیکلز کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، کارخانے چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس کے اندر دریا رواں کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان ایک اوٹ کھڑی کر دی۔ نمکین پانی الگ ہے اور میٹھا پانی الگ ہے۔ ایک گھر میں ادھر نمکین پانی ہے، ادھر کھارا پانی۔ کون کر رہا ہے سارے کا سارا کام؟ یہ کرشمہ کس کا ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے ان کاموں کا کرنے والا؟ ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ جان کر بھی نہیں جانتے ہیں، مان کر بھی نہیں مانتے ہیں، اور گناہ کا، شرک کا، بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا سوال، وہ کون ہے جو بے قرار کے دل کی پکار کو سنتا ہے؟ خدا کی طرف
متوجہ ہوتا ہے، چھپ کے پکارتا ہے، میرے خدا میرے پروردگار میں مجبور ہوں، میرے خدا فلاں بیماری آ گئی ہے، میرے خدا فلاں شخص میرا دشمن ہو گیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، جب وہ ہر طرف سے یکسو ہو کر مایوس ہو کر اس کو پکارنے لگتا ہے، اس کا دکھ دور کر دیتا ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی دشمنیاں جن کا ہم کو زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن کر ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، غیب سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کون یہ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ زمین پر اتنی مخلوقات ہیں، ہم سے زیادہ عرصے سے مخلوقات یہاں پر ہیں۔ ویل مچھلی 500 سال زندہ رہتی ہے، کچھوا 300 سال زندہ رہتا ہے، اس طرح کے کئی جانور، بہت سارے جانور ہیں بہت عرصے دراز تک زندہ رہتے ہیں۔ ہاتھی 100 سال تک زندہ رہتا ہے، ہم 60-70 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ ہم سے بہت طاقتور مخلوقات ہیں، شیر کتنا طاقتور ہے، ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ ہاتھی کتنا زبردست ہے، اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ گینڈا کیسا زوردار ہے، اس کو ہم پکڑ کے لا کے زو میں رکھتے ہیں، اپنی تفریح کا سامان بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال، چوتھا سوال ہم سے ہو رہا ہے، وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ لخ و دخ صحرا، کدھر جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ آج تو انسان نے قطب نما ایجاد کر لیا ہے کمپاس کے ذریعے سے، آج ہمارے پاس راڈار ہے، لیکن پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا تھا۔ یہ فلاں ستارہ نارتھ میں ہے، فلاں ساؤتھ میں ہے، فلاں ایسٹ میں ہے، فلاں ویسٹ میں ہے، فلاں کی پوزیشن جاڑے کے موسم میں ایسی ہوتی ہے، فلاں کی پوزیشن گرمی کے موسم میں ایسی ہوتی ہے۔ ان سب ذریعوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرتے تھے تاریکیوں میں۔ وہ کون ہے جو باران رحمت سے پہلے، رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلا دیتا ہے؟ ہوائیں آتی ہیں، دیکھیے ذرا بادلوں کو کتنا پانی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی زمین پہ برستا ہے، کہیں نہ کہیں پانی برس رہا ہے، کہیں نہ کہیں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹس کی جو تصویریں آتی ہیں ذرا ان کو دیکھیے، اب تو ہم اوپر سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو تقریباً 34,000 کلومیٹر اونچائی پہ ہوتے ہیں ویدر سیٹلائٹس، ان کے ذریعے سے پوری تصویر آتی ہے، بادل کہاں، ہر اخبار میں تصویر آتی ہے۔ دن میں تقریباً 12 بجے ہندوستان کا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ تصویر لیتا ہے، وہ تصویر اگلے دن مارننگ میں آ جاتی ہے، ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل کدھر سے کدھر جا رہے ہیں، طوفان کہاں ہے، سائیکلون کہاں ہے، بادل گیدر کہاں ہو رہے ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے، بارش کہاں ہو رہی ہے، کب ہونے کا امکان ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی گرمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھتا ہے ہم سے کہ کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلا دیتا ہے؟ اتنے بھاری بھرکم بادلوں کو ہلکا بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے ان کو لے کر آتی ہیں۔ 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی، اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ انسان کے لیے کئی ہزار ٹن پانی سمندروں سے اٹھا رہا ہے، اس کو کلین کر رہا ہے، اس کا ڈسٹلیشن کر رہا ہے، پھر زمین پر ہمارے پاس بھیج رہا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی۔ پانی نہیں ملے تو ہماری کیا حالت ہوگی دیکھیے۔ یہ جو پانی ہمیں ملتا ہے آسمان سے جو برستا ہے، 60% پانی، 65% پانی ہم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، 20% کے قریب، 25% کے قریب پانی ہم انڈسٹریز کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی پانی ہم دھونے کے لیے، پکانے کے لیے، پاکی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور 1-2% پانی ہم کھانا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور 1% پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہماری پرتھوی پر، ہماری زمین پر 71% سمندر ہیں، صرف 29% زمین۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں اپنی ایک نشانی دکھا رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خدا ہے، کوئی ایشور ہے؟ کہتا ہے اللہ کی ذات بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ سہیم نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ، کن فیکون کہہ کر اس نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ آخری سوال ہم سے کرتا ہے وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے؟ انسان ایک مخلوق ہے، اور زمین پر 10 سے 12 لاکھ مخلوقات، اسپیشیز، انواع پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان سب کی ابتدا کس نے کی؟ Who was the first creator? Who started them? ایک آدم حوا کو پیدا کر دیا، اسی سے ہم پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھیلا دیا، اور مختلف جو مخلوقات ہیں، شیر کو پیدا کر دیا، شیر پیدا ہوتے جا رہے ہیں،
مکھیوں کو پیدا کر دیا، مکھیاں پیدا ہوتے جا رہی ہیں، 10 سے لے کر 12 لاکھ قسم کی مختلف انواع اسپیشیز پائی جاتی ہیں، مسلسل ان کا پروکریشن، دوبارہ پیدا ہونے کا کام، توالد و تناسل کا کام جاری ہے۔ پھر یہ بھی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ زمین و آسمان کے خزانوں سے تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ ہر طرح کی مخلوقات کے لیے جس طرح کی غذا کی ضرورت ہے، چینٹی کو جو چاہیے، مکوڑے کو جو چاہیے، گرگٹ کو جو چاہیے، چھپکلی کو جو چاہیے، چڑیا کو جو چاہیے، گائے کو جو چاہیے، بھینس کو جو چاہیے، کتے کو جو چاہیے، بلی کو جو چاہیے، انسان کو جو چاہیے، ساری مخلوقات کی ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کر رہا ہے۔ آپ تو اپنی روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کر رہا ہے، وہی پرووائڈر ہے، وہی رزاق حقیقی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہیے، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کوئی دلیل نہیں ہے انسان کے لیے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس بات کو مان لے کہ اے خدا، اے مالک، اے پروردگار، تو ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ چلانے والا ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ 5 سوالات اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے، ہر انسان سے کیے ہیں، اور اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ کیا ہے خدا کے علاوہ کوئی؟ اگر خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس ایک اکیلے ایشور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں، اس کی پرشنسا کریں، اسی کو اپنا سرشٹی کرتا، اپنا یجمان، اپنا سوامی، اپنا مالک مانیں، اور کسی کے آگے نہیں جھکیں، کسی کی پوجا نہیں کریں، کسی کی بندگی نہیں کریں۔ حضرات، ان 5 سوالات کا جواب آپ بھی دیجئے، میں بھی دیتا ہوں، ہر سننے والے کو، ہر دیکھنے والے کو، ہر سمجھنے والے کو ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ آئیے ہم آخر میں اپنے اللہ، اپنے مالک سے دعا کریں، اے اللہ، اے مالک، اے پروردگار، ہمیں ست بدھی عطا فرما، ہمیں عقل عطا فرما، ہمیں اپنا بندہ بنا، اور تیرے علاوہ ہر ایک کی بندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تجھ پر ایمان لانے اور تجھ پر وشواس رکھنے اور تیری راہ پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما اور ہم پر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Allah